ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری میزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو. بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے، اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ خود مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بتائی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا، آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو، تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے، تو یہ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے. تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو، لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی، لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا. دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصی کا دورہ کیا. مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصی میں، اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو، مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا، اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے. اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے. ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے، یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی، قراردادیں منظور ہوں گی، لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، 2 ریاستی فارمولہ، تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی، مطلب پتہ ہے آپ کو 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں. تو یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے. اب میں اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا. ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں. تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے
اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے، ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے، اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کریں گے ٹھیک 2 بجے اس میں 1 منٹ رہ گیا۔ جی میں اجازت لینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ تو سنی سنائی بات ہے۔ یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا، یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ فلسطین پہ، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کر سکتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے، اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں، تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ ہے اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی، لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل ہانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اب کچھ ہی دیر میں اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسماعیل ہانیہ صاحب انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ ان سے قبل میں فخر جمعیت، درویش جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ غزہ کے ساتھ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ زعمائے ملت، اکابرین امت، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تقریر اور طویل گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نام نہاد انسانی حقوق کے منتظمین سے جو کہیں کسی علاقے میں کوئی بچہ یا کوئی خاتون یا کوئی بے گناہ مارا جاتا ہے تو وہ آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں۔ آج فلسطین کے مسئلے پر، غزہ کے مسئلے پر، بیت المقدس کے مسئلے پر، جہاں ہزاروں بچے شہید ہوئے، جہاں ہزاروں مائیں بہنیں بیوہ ہوئی، جہاں بوڑھے قتل ہو رہے مسلسل، ان کے بارے میں کہیں سے بھی آواز نہیں۔